التماس سے دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحر یا ملعین الحدید لداؤد علیہ السلام. وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین خصوصا علی محمد وآلہ الطاہرہ. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک. اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم عارف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا ستار العیوب ستر عیوبنا بحق دم المظلوم. یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا بحق دم المظلوم. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ بحق محمد وآلہ الطاہرہ. اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام وزیارت قبر حسین علیہ السلام والشہادت بین یدی القائم علیہ السلام. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ بہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت قائم آل محمد. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. صلوات پڑھیں باز اللہ. مالک ثانی شرناموں سے لہر مرکز انوار کائنات یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات. اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے آپ کے ذمہ جن لوگوں نے دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے میں حقیقت کے ذمہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور ان کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں ہے. سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے اولاد مومنین و مومنات کی اولاد نرینہ کے لیے، مقروضین کے قرض ادا ہونے کے لیے، جو بے گناہ مومنین و مومنات قید ہیں ان کی رہائی کے لیے، جو تنگ دست اور پریشان ہیں ان کی تنگ دستیاں دور ہونے کے لیے، اور وطن عزیز کے امن اور سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اپنا اندر اتحاد، وحدت اور ایک یکجا ہونے کے لیے، کیونکہ آج ہمارے اندر جو تفرقہ ڈال دیا گیا ہے، ہم سب کو جدا جدا کر دیا گیا ہے، علی والوں کو آپس میں جڑنے کے لیے بآواز بلند صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. ثم الصلاة والسلام على عبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہنا العالمین ابی القاسم محمد صلوات. وعلى امام المظفر والشجاع الغضنفر بشبیر والشبر قاتل المرحب والانتر قاسم طوبى والسکر فاتح الہد والبدر والعنین والخیبر مولانا ومولاي الثقلين الذي ردت له شمس مرتين ومصلي على القبلتين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين.
المطهرة تقية نقية العالمة غير المعلمة الرزية المرزية وعن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. الصلوات. دعا کہ مالک کائنات محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ اس عزاداری کی حقیقی وارث ان امام بارگاہوں کی حقیقی وارث فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو اپنے آقا اپنے مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ہم سب کو اپنے آقا اپنے مولا کے قدموں میں جام شہادت نوش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. دعا ہے کہ جتنے بھی حاضرین یہاں پر چل کے آئے ہیں مالک کائنات آپ کا قدم بقدم اپنی عبادت میں شمار فرمائے. خواتین ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، جو جتنی حاجات لے کر آیا ہے مالک تو علیم و بذات صدور ہے، سب کے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے. آل محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ ہم سب کی شرعی حوائج قبول فرما. ہم سب کو حقیقی معنوں میں عزادار سید الشہداء بننے کی توفیق عطا فرما. اور مالک کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح ہمیں اس گھرانے کی محبت عطا کی ہے اسی طرح اس گھرانے کے مقصد پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. ہم سب نے آپس میں اتحاد محبت عطا فرما اور وطن عزیز کی خود حفاظت فرما. ایام اذاں ہیں، یقیناً یہ 8 ربیع الاول تک چلتے رہیں گے. ہر جگہ ذکر حسین کرنے والے موجود ہوں گے. جہاں کوئی جس رنگ میں مولا حسین کا ذکر کر رہا ہے، ذاکر ہے، عالم ہے، خطیب ہے، بانی ہے، سننے والے ہیں، سامعین ہیں، مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، جو کوئی بھی ہے مالک کائنات سب کو اپنی حفظ و امان میں فرما. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. ماشاءاللہ زندگی میں پہلا چانس ہے کہ میرا عملوں کا دیدار نصیب ہوا. قوم آتے رہتے ہیں، آپ میں سے شاید کہ مجھے چہرے ایسے لگ رہے ہیں جن کو میں نے شاید قوم میں دیکھا ہے. جب زیارات پہ آپ نے کوئی آئے ہوں گے تو یقیناً مالک کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ مالک آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. میں جب بھی اپنی پہلی مجلس اس علاقے میں پڑھتا ہوں تو اس واقعے کو حتماً ذکر کرتا ہوں. ختمی مرتبہ سید الرسول خیر البشر سرور کونین جد حسن و حسین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا سے شہد کی مکھی نے پوچھا کہ مولا آپ پہ سلام کرتی ہوں، آپ کی بارگاہ میں آتی ہوں، آپ کی غلام ہوں. مولا نے پوچھا اچھا میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی میرے آقا. مولا فرماتے ہیں کہ تو مختلف پھولوں پہ جاتی ہے، ان کا جا کے رس حاصل کرتی ہے، کچھ کڑوے، کچھ میٹھے، کچھ نمکین، کچھ ترش. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ہم تیرے گھر سے شہد حاصل کرتے ہیں تو وہ خالص میٹھا ہوتا ہے؟ یقیناً آپ ذمہ دار بندے بیٹھے ہوں گے، فصلوں کا کام کرتے ہوں گے. انسان اپنی زمین میں جس چیز کا بیج بوتا ہے وہی فصل اٹھاتا ہے. جو گندم کا بیج بوئے گا وہ گندم ہی اٹھائے گا، مکئی تو نہیں اٹھائے گا. تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ مختلف اس کے ذائقے تھے تو ہمیں بھی مختلف ذائقوں میں شہد ملتا. کیا وجہ ہے کہ ہم خالص میٹھا شہد حاصل کرتے ہیں؟ تو شہد کی مکھی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ بے شک مختلف پھولوں پہ جا کے رس حاصل کرتی ہوں، کچھ ترش، کچھ نمکین، کچھ کڑوے، کچھ میٹھے. لیکن یا رسول اللہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کے منصب رسالت کی مجھ کو قسم ہے. جب ان ذائقوں کو اپنے گھر میں منتقل کرنے لگتی ہوں، منتقل کرنے سے پہلے آپ پر اور آپ کی آل پر درود پڑھتی ہوں. مالک کائنات اس درود کے صدقے شہد کو میٹھا کر دیتا. اب جتنا شہد میٹھا ہوتا ہے اتنی میٹھی صلوات پڑھیں. مالک اس درود
کے شہد کو میٹھا کر دیتا ہے۔ اور قبلہ میں نے یہ ایک تجربہ کیا ہے، اصل اور نقل شہد آپ کے پاس اگر دو ہیں موجود ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اصل شہد کون سا ہے اور نقل شہد کون سا ہے، طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ دونوں شہد کو روٹی پہ لگا کے کتے کے آگے پھینک دیں، کتا نقل شہد والی روٹی تو کھا لے گا لیکن اصل شہد کے قریب نہیں جائے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اصل شہد پر پڑھا گیا ہے محمد والے محمد پر درود، اور محمد والے محمد کی طہارت کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اصل شہد پر درود پڑھا گیا ہے، کتا نجس العین ہے، نقل شہد تو کھا لے گا لیکن اصل شہد کے قریب نہیں آئے گا۔ نقل شہد تو کھا لے گا لیکن اصل شہد کے قریب نہیں آئے گا۔ تو یہاں سے ایک چھوٹا سا مسئلہ حل کرتا ہوں، جتنی تمید مان کے آیا ہوں۔ ڈیرہ غازی خان کے مومنین اب نہیں معلوم کیا کیا ان کے رسم و رواج ہیں۔ ابھی محرم کے ایام چل رہے ہیں، ہمارے ہاں یقیناً آپ نے 10 دنوں میں نیازیں بڑیاں کھائی ہوں گی یقیناً۔ تو ہم شیعہ برادران کیا کرتے ہیں، نیاز بناتے ہیں، ولادت باسعادت پہ تبرک تیار کیا جاتا ہے۔ ہمارے اہل سنت برادران جو ہیں وہ حاضری بناتے ہیں، ملا عباس کی حاضری، غوث پاک کی حاضری، 11ویں شریف کی حاضری ہے یا نہیں ہے؟ لیکن پاکستان میں ایک ٹولہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ نیاز کو کھانا بھی حرام، حاضری کو کھانا بھی حرام، تبرک کو کھانا بھی حرام ہے یا نہیں ہے؟ نہیں پتہ، ڈیرہ غازی خان کے شاید نہ وہ سارے ہی کھاتے ہوں۔ تو اب اگر آپ کسی کے سامنے حاضری، نیاز یا تبرک پیش کریں اور وہ کھانے سے انکار کر دے، کہے کہ نہیں آپ اس میں یہ ملاتے ہو، یہ ملاتے ہو، جیسے انہوں نے باتیں بنائی ہیں یہ ملاتے ہو، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اس نے آپ کی حاضری، نیاز یا تبرک کی حرمت کو پامال کیا ہے، بلکہ خوش ہونا ہے، کیونکہ جس وقت آپ نے حاضری، نیاز یا تبرک تیار کیا ہوگا، تیار کرتے وقت محمد والے محمد پر درود پڑا ہوگا، اور محمد والے محمد کے صدقے آپ کی حاضری، نیاز، تبرک یقیناً پاک ہو گیا ہے، اور قرآن کہتا ہے نجس منہ ان کے نزدیک نہیں آ سکتا۔ قرآن کہتا ہے نجس منہ ان کے نزدیک نہیں آ سکتا۔ صلوات پڑھ لیں بابا سے بولا، بر دیگر بابا سے بولن صلوات۔ امید کے نام آپ کے سامنے قرآن مجید کی، جو میرا اصول ہے کہ جہاں کہیں بھی پہلی دفعہ پڑھتا ہوں تو سب سے پہلے جناب سیدہ کا پڑھتا ہوں۔ عادل چاہتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بی بی کی کاغذات پر صلوات پڑھیں۔ آپ کے سامنے سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سب سے پہلے آپ کو اس سورہ کے فضائل بتاتا ہوں۔ صادق علیہ محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں من قرأتہ انا اعطیناک الکوثر فی فرائضہ و نوافلہ، جو کوئی اپنی واجب نمازوں میں یا مستحب نمازوں میں سورہ انا اعطینا کی تلاوت کرتا ہے، مالک کائنات سقی اللہ تعالی من الحوض الکوثر فی یوم القیامہ، مالک کائنات اس انسان کو بروز محشر حوض کوثر سے سیراب کرے گا۔ مالک کائنات بروز محشر اس کو حوض کوثر سے سیراب کرے گا جو شخص اپنی نوافل میں اور واجبات نماز میں سورہ انا اعطینا کی تلاوت کرتا ہے۔ اسی طرح معصوم فرماتے ہیں کہ جو بندہ شب جمعہ، جمعرات اور جمعے کی درمیانی والی رات سونے سے پہلے 100 مرتبہ سورہ انا اعطینا کی تلاوت کر کے سوئے، ایک تسبیح سورہ انا اعطینا کی تلاوت کر کے سوئے، تو مولا فرماتے ہیں وہ شخص سوئے گا اپنے خواب میں ہمارے جد مولا مصطفیٰ کی زیارت کرے گا، سرور کونین کی زیارت نصیب ہوگی۔ جو چاہتا ہے کہ مجھے شب جمعہ رسول خدا کی زیارت نصیب ہو، وہ سونے سے پہلے 100 مرتبہ
انا اعطینا کی تلاوت کرے. میں نے تو 4 دن پڑھنا ہے, چلے جانا ہے, شب جمعہ آ جائے گی, آپ پڑھیں گے, آپ کو زیارت نہیں ہوگی. قبلہ صاحب بیٹھے ہیں, وشرطھا وشروطھا, ہر چیز کی شرط اور شرائط ہوتی ہیں. دعا کی قبولیت کی بھی شرائط ہوتی ہیں. وہ اگر شرائط آپ کے اندر پائی گئی تو یقیناً مولا خواب میں آئیں گے. صلوات پڑھ لیں باز. مومنین کرام, اگر آپ غور کریں تو یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ ہے, سب سے چھوٹی سورہ ہے. لیکن قرآن مجید معجزہ ہے نا خدا کا, خدا متعال کا. رسول خدا معجزہ لے کر آئے تھے, رسول معجزہ پیش کیا. لیکن سورہ کوثر معجزہ در معجزہ ہے. قرآن معجزے کے اندر معجزہ ہے. یہ ہے بے شک چھوٹی سی سورہ, چھوٹی سی معمولی سورہ. ٹھنڈا پانی ہے, ٹھنڈے پانی پی, بسم اللہ سادہ رکھیں, ٹھنڈا ہے. صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. لیکن اس سورہ کے اندر اتنے کمال اور فضائل چھپے ہیں کہ مالک کائنات نے اپنی تمام نعمات کا ذکر اس سورہ میں کر دیا. مالک کائنات نے اپنی نعمات کا ذکر اس سورہ میں کر دیا ہے. اگر آپ اس سورہ پہ غور کریں, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پہلے اس کا نوجوانوں کے لیے, بزرگان تو جانتے ہیں شان نزول کیا ہے کہ کیوں نازل ہوئی. آس بن وائل لعین, یہ مکے کا رہنے والا تھا. مالک کائنات نے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے رسول خدا کو 2 بیٹے عطا کیے, جو یکے بعد دیگرے لے لیے واپس مالک کائنات نے. اب جیسے ہی رسول خدا سامنے آتے تو یہ لعین تانا مارتا تھا. تانا مار کے کہتا ہے جا الابتر, دیکھو لوگوں ابتر آ رہا ہے. ابتر کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی نسل نہ ہو, جو بے اولاد ہو, جس کی آگے نسل نہ بڑھ سکتی ہو. تو یہ ہمیشہ رسول خدا کو تانے مارتا تھا کہ دیکھو ابتر آ گیا, دیکھو یہ وہ ہے جس کا مشن آگے چلانے والا کون ہوگا, اس کے پیچھے تو ہے کوئی نہیں. رسول خدا پریشان ہوتے تھے. رسول خدا تو مالک کائنات سے اپنے حبیب کی پریشانی نہ دیکھی گئی, مالک سے اپنے حبیب کی پریشانی نہ دیکھی گئی. کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر, اے ہمارا حبیب پریشان نہ ہو, ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے, ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. فصلی لربک وانحر, پس نماز پڑھ اور اپنے رب کا قربانی کر اور اپنے رب کا شکریہ ادا کر. ان شانئک هو الابتر, اے محمد پریشان نہ ہو, جو تجھے ابتر کا تانا دیتے ہیں تو نہیں بلکہ وہ ابتر ہوں گے, وہ ابتر ہوں گے. تو اب سورہ کوثر کے پہلے چھوٹے چھوٹے آپ کے فضائل بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ کوثر ظاہری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد 3 آیات پہ مشتمل ہے. صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. تھوڑا سا کیونکہ میرا محرم کی مجالس کی وجہ سے گلا تھوڑا سا خراب ہے, تو اس لیے معذرت چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا حیدری. سورہ انا اعطینا, سورہ کوثر, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہ ٹوٹلی 3 آیات ہیں. 3 آیات ہیں, اس میں کل 10 الفاظ ہیں. کتنے؟ 10. اور 10 الفاظ میں سے 6 الفاظ ایسے ہیں جو فقط سورہ کوثر میں استعمال ہوئے ہیں, پورے قرآن میں دوسری بار کہیں پہ نہیں آئے. 6 الفاظ ایسے ہیں جو فقط سورہ کوثر میں استعمال ہوئے ہیں, اس کے علاوہ کہیں پہ بھی نہیں آئے. وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے انا اعطیناک الکوثر, انا اعطینا, ہم نے تجھ کو عطا کیا, ہم نے تجھ کو عطا کیا. اب یہاں پہ دیکھیں جی 2 لفظ ہیں, اعطینا اعطینا, 2 لفظ جو عربی قبلہ صاحب تو سمجھتے ہیں. آپ کے لیے اعطینا اور اعطینا سے کیا مراد ہے؟ کوئی بندہ اعتراض کر سکتے ہیں اعطینا ہو اور جگہ وہ استعمال ہوا ہے جی. قبلہ صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں 1 دفعہ آیا ہے. یہ جو اعطینا ہے اس کا مادہ ہے الف عین تا یا نون, اعطینا. لیکن وہ جو اعطینا اس کا ہے الف
تا یا نون، فرق ہے یا نہیں ہے دونوں میں؟ فرق ہے نا یقیناً۔ اب اس آتائینہ کا کیا مطلب ہے اور اس آتائینہ کا کیا مطلب ہے؟ اس آتائینہ کا مطلب ہے دینا، آتائینہ دینا، اور اس آتائینہ کا مطلب ہے عطا کرنا، اس کا مطلب ہے عطا کرنا۔ اب آپ سوال کریں کہ مولوی صاحب دونوں لفظ تو ایک جیسے ہی ہیں، دینا اور عطا کرنا، لیکن فرق ہے، عربی میں دونوں الفاظ کا فرق ہے، آتائینہ اور آتائینہ، عطا کرنا اور دینا۔ مثال کے طور پر میرا موبائل ہے، یہ موبائل میں قبلہ صاحب کو دے دیتا ہوں، آتائینہ میں نے ان کو دے دیا، لیکن اس پہ میری ملکیت باقی ہے، اس پہ میری ملکیت باقی ہے۔ میں قبلہ صاحب سے کہتا ہوں کہ قبلہ میں کل سے بھی موبائل آپ سے لے لوں گا، 2 3 4 5 10 گھنٹوں کے لیے ان کے پاس گیا ہے، لیکن وہ مالک نہیں بنے، قانونی طور پر اور شرعی طور پر اس کا مالک میں ہوں، اسے کہتے ہیں آتائینہ۔ ایک ہے آتائینہ، عطا کرنا، عطا کرنا یعنی کسی کو دے دینا، فقط دینا نہیں بلکہ ملکیت سے بھی خارج ہو جانا، ملکیت سے بھی خارج ہو جانا۔ میں نے آتائینہ آپ کو عطا کر دیا، اب میں اس کا مالک نہیں رہا، تو اب آتائینہ اے محمد ہم نے آپ کو عطا کیا، ہم نے آپ کو عطا کیا، یہ نہیں کہا کہ اے محمد ہم نے آپ کو دیا، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اور رسول خدا خود فرماتے ہیں کہ مالک کائنات نے مجھ کو 3 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جس کا میں بھی مالک ہوں اور میرا بھائی علی بھی مالک ہے، جس کا میں بھی مالک ہوں اور میرا بھائی علی بھی مالک ہے۔ رسول خدا سے پوچھا گیا بولو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو سب سے پہلے فرمایا حوض کوثر، حوض کوثر کا مالک تو میں ہوں لیکن پلانے والا میرا بھائی علی ہوگا، حوض کوثر کا مالک میں ہوں لیکن میں پلانے والا میرا بھائی علی ہوگا۔ پھر فرمایا لواء الحمد، لواء الحمد کا مالک تو میں ہوں لیکن اٹھانے والا علی ہوگا۔ فرمایا پھر فرمایا جنت اور دوزخ کا مالک تو میں ہوں لیکن قسیم النار والجنہ علی ہوگا۔ سلوات پڑھ لیں باواز بولیں۔ پہلا لفظ کیا ہے جی؟ آتائینہ۔ اب آپ کو آتائینہ اور آتائینہ کی یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوسرا لفظ ہے الکوثر۔ کوثر بھی قرآن میں اور کئی بار استعمال نہیں، انا آتائینہ کل کوثر۔ تیسرا فصل لے، یہاں پر امر دیا گیا ہے، حکم دیا گیا، فصل لے پس پڑھ۔ کسی قرآن میں اور کہیں پر فصل لے اس طرح حکم امر اللہ کے استعمال، فصل لے ربے کا ونہر اور قربانی کر، اس طرح امر کسی کے میں کہیں پر بھی استعمال نہیں ہوا۔ انا شان عطا، شان عطا یہ بھی لفظ پانچواں اور چھٹا اب تر کسی مقام پہ استعمال نہیں ہوا۔ یہ چھوٹی سی سورہ ہے جس کے 10 الفاظ ہیں، 10 الفاظ میں سے 6 الفاظ فقط اور فقط اس سورہ میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو اب سورہ کوثر کے حوالے سے بہت سی تفاسیر ہیں۔ اب کوثر کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ شیعہ سنی روایات اٹھا کے دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں تفسیر میں، تو کوثر کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، کوثر کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، بلکہ ایسے کیوں نہ کہوں، کوثر لفظ ایک ہے لیکن مصداق مختلف بنائے گئے ہیں۔ کوثر کس کو کہا جاتا ہے؟ حوض کوثر کو بھی کہا جاتا ہے۔ کوثر سے مراد نہر کوثر بھی ہے، کوثر سے مراد قصیر اولاد بھی ہے، کوثر سے مراد اصحاب کثیر بھی ہے، کوثر سے مراد کیا ہے؟ وہ باب الجنہ کے اوپر دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے کوثر، اس کو کوثر کہا گیا ہے، اس دروازے کوثر کیا گیا ہے، یعنی کہ ترجمے تو مختلف کیے گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ اہل بیت کی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں، باقیوں کی چھوڑ رہا ہوں، اہل بیت کی امام صادق فرماتے ہیں اگر اہل بیت کی تفسیر میں کوثر کا مطلب پوچھنا چاہتے ہو کہ کوثر سے مراد کیا ہے، تو صادق آل والے محمد فرماتے ہیں کوثر کی جو منتھک مصداق جو ہیں وہ ہماری جدہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، کوثر کی مصداق جو ہیں وہ جناب
سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور یہ ایک سنی رائٹر، سنی مفسر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوثر کے بے شک مختلف معنی ہوں گے، لیکن قرآن میں وہ جو کوثر استعمال ہوا ہے اس سے مراد سیدہ زہرا ہے، اس سے مراد سیدہ زہرا ہے۔ اگر میں پہلی آیت کو کوثر سے مراد میں اصحاب کثیر لے لوں، رضوان الجنہ لے لوں، نہر لے لوں، حوض کوثر لے لوں، تو جو اب آخری آیت آ رہی ہے ان شانئک ھو الابتر، تو یہ دونوں ترجمے آپس میں نہیں ملتے۔ خدا نے فرمایا کہ اے محمد ہم نے تجھ کو زہرا عطا کی ہے، پر زہرا عطا کرنے کے سلسلے میں تو اپنے رب کا شکریہ ادا کر، نماز پڑھ، قربانی کر، اور جو لوگ تجھے تانے دے رہے ہیں کہ وہ ابتر ہے ابتر ہے، میں خدا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو ابتر نہیں ہوگا بلکہ تیرا دشمن ابتر ہوگا، بلکہ تیرا دشمن ابتر ہوگا۔ اور میں سنی مفسرین کی کہہ رہا ہوں، اور فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کوثر تفسیر کے حوالے سے انہیں کہتے ہیں آیت کوثر کے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کربلا پہ لکھا ہے کہ دیکھیں خدا نے اپنے اس وعدے کو کیسے پورا کیا۔ واقعہ کربلا میں 12,000 بنو امیہ کے مرد موجود تھے۔ کتنے؟ واقعہ کربلا کے بعد، بلکہ انہوں نے کہا واقعہ کربلا کے جب واقعہ کربلا اختتام ہو گیا، 11 محرم کا سورج طلوع ہو گیا، 11 محرم کو 12,000 بنو امیہ کے مرد کربلا کی سرزمین پر موجود تھے، لیکن نسل رسول میں سے فقط 3 تھے، ایک مولا سجاد، ایک مولا باقر، اور ایک مولا حسن مصنع علیہ السلام۔ یہ 3 ہستی۔ حسن مصنع کون ہے؟ شیعہ سادات۔ دیکھیں آپ 2 نسلیں چل رہی ہیں، حسنی سادات اور ایک حسینی سادات۔ حسینی سادات چلے ہیں امام حسین علیہ السلام کی نسل سے، حسنی سادات چلے ہیں حضرت حسن مصنع کی نسل سے۔ حضرت حسن مصنع کربلا میں مریض ہو گئے تھے، زخمی اتنے ہو گئے تھے کہ جس وقت انہوں نے سر قلم کرنے چاہا تو جناب حسن مصنع کے ننھیال آ گئے، انہوں نے لے لیا، لے کر کہا کہ ہم اس کو ذبح نہیں کرنے دیں گے۔ کوفہ میں لے گئے، وہاں پر مرہم پٹی کی، اور حضرت مصنع یہی امام حسین کے داماد ہیں، بی بی فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں، اور انہی سے حسنی سادات کی نسل آگے چلی ہے۔ اور یہاں پر لکھتا پڑھتا جاؤں کہ میں غالباً اب مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کہ انہوں نے فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ دنیا میں 2 سادات ہیں، دنیا میں 2 سادات، حسنی اور حسینی۔ حضرت محسن بھی تھے بیٹے، ان کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا دنیا میں آنے سے پہلے۔ اگر وہ باقی رہتے تو آج دنیا میں محسنی سادات بھی ہوتے، تو آج دنیا میں محسنی سادات بھی ہوتے ہیں۔ تو یعنی جو بھی جناب محسن کا قاتل ہے وہ فقط جناب محسن کا قاتل نہیں ہے، دنیا کی 2/3 سادات کا قاتل ہے، 2/3 سادات کا قاتل ہے۔ تو اب یہ 3 ہستیاں، اب فخر الدین رازی کیا کہتے ہیں، اب یہ 3 ہستیاں کربلا میں رہ گئی تھی۔ خدا نے اپنا وعدہ دیکھیں کیسا پورا کیا، وہ جو 12,000 پورے کربلا میں موجود تھے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اور جو فرزند زہرا 3 بچے تھے، آج پوری دنیا میں سادات کی نسل پھیلی۔ ان 3 کو کیسے کثیر اولاد ادا کی کہ پوری دنیا میں اولاد زہرا پھیلی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مفسر لکھتے ہیں کہ اے شیعہ، تم کو اتنا سادات کے حوالے سے کہ سادات کو اتنا مارا گیا، سادات کے اگر آپ خدا کو لے کر جائیں، آپ زیارات پہ جائیں، آپ سامرہ جائیں، سامرہ امام حسن علیہ السلام کا جہاں پر حرم مبارک ہے، تھوڑا سا آگے جائیں، اب جانے تو نہیں دیتے، وہاں پر متوکل عباسی کا محل ہے، اس لعین کا وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے، اور میں نے پڑھا ہے کہ اس لعین نے اس اپنے محل میں زندہ سادات جڑوائے تھے، محل کی دیواروں میں زندہ سادات جڑوائے تھے، اور آج مینار وہ موجود ہے کہ جو مینار اس نے محل کا بنایا تھا، جو گارا جو مٹی استعمال ہوئی تھی، پانی استعمال ہوتا ہے مٹی بنانے کے لیے، اس نے پانی نہیں بلکہ سادات کا خون استعمال کیا تھا، اس نے
تو وہ مفسر کہتے ہیں کہ اب پوری دنیا میں سادات کو زندہ جڑوایا گیا، ان کو مارا گیا، ان کے خون سے گارا پانی بنایا گیا، سارا کچھ کیا گیا، میناروں پہ ان کے سر لٹکائے گئے، لیکن خدا نے اپنا وعدہ ایسا پورا کر دیا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آج دنیا کے پورے کونے میں اولاد زہرا موجود ہے۔ دنیا کے پورے کونے میں اولاد زہرا موجود ہے۔ تو یہ چھوٹا سا آپ کو مختصر سا تعارف بتایا۔ جناب سیدہ کے حوالے سے 2-3 جملے کہہ کر بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں، کیونکہ میں بھی تقریباً 6-6.5 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں تو تھکا ہوں، تو اسی لیے جناب سیدہ کی اگر آپ شان دیکھیں، عموماً سنتے رہتے ہیں خواتین کی زندگی کے 3 درجے ہوتے ہیں، پہلے بیٹی، پھر زوجہ، پھر ماں۔ اب بیٹی کا جو درجہ ہے دیکھیں کہ وہ اپنے باپ کے لیے رحمت بن کے آتی ہے۔ رسول خدا کے لیے کیسی رحمت بن کے آئی جناب زہرا، جس وقت آیت قرآن نازل ہوئی کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو یہ تو عام نہیں ہیں بلکہ امہات المومنین ہیں، یہ مومنین کی مائیں ہیں، اپنا خیال رکھیں، گھر سے باہر نہ نکلیں۔ جناب سیدہ خاموش تھی۔ جب رسول خدا نے جناب سیدہ کے چہرے کو پڑھا، فرمایا بیٹا زہرا تم کیوں خاموش ہو؟ فرمایا کہ بابا جان آیت قرآن نازل ہوئی ہے آپ کی بیویوں کے بارے، آپ کے ازدواجی مطہرات کے بارے میں کہ یہ مومنین کی مائیں ہیں، کیا میری شان میں کوئی بات نہیں ہے؟ سنیں گے؟ بیٹی کی عظمت بتانا چاہتا ہوں، رسول خدا نے کیا فرمایا؟ او بیٹا زہرا یہ مومنین کی مائیں ہیں، انت ام ابیہا، اے زہرا تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ انت ام ابیہا، اے زہرا تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ اور پھر آگے چلیں، ازدواج ہوئی، شادی ہونے کے بعد خدا نے رشتہ ازدواج منسلک کیا، اپنے شوہر کے نصف ایمان کا حصہ بن کے آئی۔ وہ کس شوہر کے ایمان کا حصہ بنی؟ جو خود کل ایمان تھے اور خود مولا امیر علیہ السلام اپنی زوجہ مبارکہ زوجہ مطہرہ کے بارے میں کتنے پیارے جملے فرماتے ہیں کہ جب 3 دن شادی کو گزرنے کے بعد رسول خدا علی کے دروازے پہ گئے، فرمایا ابھی تیسرا دن تھا، اپنی ماں بہنوں کے لیے خصوصی جملہ کہنا چاہتا ہوں، تیسرا دن تھا، فرمایا کہ اے علی تو نے میری بیٹی زہرا کو کیسا پایا؟ تو نے میری بیٹی زہرا کو کیسا پایا؟ اور کیا میرے مولا نے خوبصورت جملہ فرمایا؟ مولا نے فرمایا نعم العون فی طاعت اللہ، میں نے زہرا کو خدا کی بندگی میں بہترین مددگار پایا، میں نے زہرا کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں بہترین مددگار پایا ہے۔ اب یہ یہاں پر ہمارے لیے دونوں کے لیے یہاں پہ کیا ہے؟ درس ہے۔ مولا امیر درس دے رہے ہیں کہ شادی کر، جہیز کی ڈیمانڈ نہ رکھ، وہ زوجہ لے جو اطاعت خدا میں تیری مددگار بن سکے، اس زوجہ کا انتخاب کر جو اطاعت خدا میں تیری۔ اور پھر خواتین کے لیے کیا درس ہے مولا نے یہاں پہ دیا کہ بے شک شادی کر، شادی کے بعد اپنے شوہر پر الٹی فرمائشات کی وہ چھاڑ نہ کر، بلکہ اپنے شوہر کے لیے دین خدا میں بہترین مددگار ہوا۔ یہ ہے بیٹی کا، بیوی کا حصہ۔ اور آخری حصہ کیا فرمایا؟ خدا نے اولاد دی، جنت عطا ہو گئی، بیٹوں کو بیٹیوں کو ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور جناب سیدہ کی پاؤں کے نیچے کن کی جنت ہے؟ جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب میں نہیں کہتا مولا حسن نے اپنی اماں کے بارے میں کیا فرمایا، مولا حسین نے، مولا سجاد نے، مولا باقر میں نہیں کہتا۔ 11ویں لالِ ولایت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی خلق، ہم مالک کائنات نے ہم کو دنیا پر حجت بنا کے بھیجا ہے، ہم اس مخلوق پر حجت خدا ہیں، دنیا پر ہمیں حجت خدا بنا کے بھیجا گیا۔ وجدتی فاطمہ حجت علینا، اور ہماری اماں زہرا کو ہم پہ حجت بنا کے بھیجا گیا، اور ہماری اماں زہرا کو ہمارے لیے حجت بنا کے بھیجا گیا۔ ہم لوگوں کے لیے نمونہ عمل بن کے آئے ہیں، ہم لوگوں کے لیے آئیڈیل بن کے آئے ہیں، لیکن ہم
جس دنیا کو، جس ہستی کو اپنا نمونہ عمل سمجھتے ہیں، جس کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں، ہستی کا نام سیدہ فاطمہ زہرا۔ تو یہ ہے جناب سیدہ۔ بس چند جملے اور کہنا چاہتا ہوں۔ آج میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو عموماً آپ کے مسائل میں پڑھی جاتی ہے۔ لیکن میری عادت نہیں ہے مجلس میں نعرے لگائیں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ ہمارا کام ہوتا ہے ایک چیز پہنچانا، اگر آپ کے دلوں تک پہنچ رہی ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ عموماً جناب سیدہ کا دربار میں جانا مسائل پڑھا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی، ایسے ہی ہے، لیکن یہ فضیلت سے بھی کم نہیں ہے۔ فضیلت سے کم بی بی جو دربار میں گئی تھی، کیونکہ معصوم یا معصومہ کا فعل کوئی بھی مصلحت خدا سے خالی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی معصوم یا معصومہ کا فعل، چاہتا معصومین 14 ہیں اور یہ وہی عمل کرتے ہیں جو خدا حکم دیتا ہے۔ تو دربار میں بی بی اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی۔ یہ مت سوچئے گا کہ بی بی فدق مانگنے گئی تھی، کبھی بھی ذہن میں مت سوچئے گا۔ میں کہتا ہوں فدق تو بی بی کے پاؤں کی دھول ہے، اگر مانگ لیتے تو بی بی عطا کر دیتی، اگر مانگ لیتے تو میری آقا ذاتی عطا کر دیتی۔ بی بی کیوں دربار میں گئی تھی؟ بی بی دربار میں گئی تھی قیامت کے ابھرتے سورج تک ان کے چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے گئی تھی، فقط نہیں ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ بی بی چہرے سے نقاب اتارنے گئی تھی۔ اب بی بی کے افعال فعل دیکھیں، بی بی نے کیسے کی۔ سب سے پہلے جب اس نے گواہی مانگی تو بی بی نے گواہی کے لیے اپنی کنیز ام ایمن کو بھیجا۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے۔ بی بی کی کنیزیں اور بھی تھیں، فقط ام ایمن کو کیوں لے کر دی؟ ام ایمن کا بھی لے جانے کا ایک مقصد تھا، مصلحت خدا سے خالی نہیں تھا۔ جس وقت جناب ام ایمن آئی، جو ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا، جناب ام ایمن نے فرمایا کیا تو نے رسول خدا سے یہ حدیث سنی تھی کہ رسول نے فرمایا تھا جس کسی نے دنیا میں جنتی خاتون کو دیکھنا وہ ام ایمن کی زیارت کر لے؟ کیا رسول نے یہ فرمایا تھا؟ کہتا ہے ہاں میں نے رسول سے خود اپنے کانوں سے سنا تھا، رسول نے فرمایا تھا تیری شان میں یہ حدیث بیان کی تھی کہ جس کسی نے دنیا میں جنتی خاتون کو دیکھا وہ ام ایمن کی زیارت کر لے۔ بی بی نے فرمایا مانتا ہے اس حدیث کو؟ کہتا ہے میں مانتا ہوں، میں خود موجود تھا اس وقت جس وقت رسول نے فرمایا تھا۔ اب ام ایمن نے کہا ٹھیک ہے تم نے مان لیا، اب آپ تم سے سوال کرنا چاہتی ہوں، جنت میں کون جاتا ہے، سچے یا جھوٹے؟ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ جنت میں کون جاتا ہے، سچے یا جھوٹے؟ کہتا ہے علامت القاذبین، جھوٹوں پہ تو خدا کی لعنت ہوتی ہے، جھوٹے کا جنت میں کیا کام، جھوٹا تو جہنم میں جائے گا۔ اس وقت کہا نا جھوٹے کا جنت میں کیا کام، تو ام ایمن نے فرمایا تو کہتا ہے کہ رسول نے میرے شان میں یہ حدیث کہی تھی اور تو کہتا ہے کہ سچے جاتے ہیں جنت میں جنت میں جانے والی ہوں، جنت کی مالکہ نہیں ہوں، جو رہنے والی ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتی، جو جوانان جنت کی ماں ہے وہ کیسے جھوٹ بول سکتی؟ جو جوانان جنت کی ماں ہے وہ کیسے جھوٹ بول سکتی؟ میں جنت میں رہنے والی ہوں، جنت کی مالکہ نہیں ہوں، جنت میں مجھے بھیجا گیا ہے میرے سچ کی وجہ سے، میرے اخلاق کی وجہ سے، میرے کردار کی وجہ سے۔ اور جو جوانان جنت سردار جنت کی ماں ہے وہ کیسے جھوٹ بول سکتی؟ پھر دوسرا سوال، آپ سوال کرتا ہوں، اگر آپ نے ادیان پڑھے ہوں مختلف، دنیا کا ہر دین بیٹی کے حقوق کا قائل ہے، دنیا کا ہر دین کہتا ہے کہ بیٹی کو حق دینا چاہیے، اسلام تو بدرجہ اولا جس نے یہاں کے دنیا کو بتایا، مسیح بھی حق کے قائل ہے، یہودی بھی حق کے قائل ہیں، فقط لات اور منات کے پوجنے والے، لات و منات کے بتوں کے پوجنے والے وہ بیٹی کے حقوق کے قائل، ہمارے پڑوسی ملک والے قائل
نہیں ہے تو یہاں پہ مجھے کہنا پڑتا ہے۔ جب بی بی نے کہا میں اپنا حق مانگنے آئی ہوں تو اس نے کہا بیٹیوں کا تو کوئی حق نہیں ہوتا، بیٹیوں کے لیے کوئی حق نہیں چھوڑا جاتا، تو میں یہاں پہ کہنے سے گریز نہیں کروں گا۔ دنیا کے کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر اسلام کو مانتا ہوتا تو ایسی بات نہ کرتا، اگر اسلام کا ماننے والا ہوتا۔ اور تیسرا، اب جب گواہ جھٹلا دیے گئے، رد کر دیا گیا سب کو، اب بی بی خود اپنے آپ کو پیش کیے، میری آقا ذاتی نے۔ بی بی نے فرمایا میں اپنے بابا کی وارث ہوں۔ کیا اس نے ایک جھوٹی حدیث پیش کی؟ رسول فرما کر گئے تھے نان و معاشر الانبیاء لا نارث ولا نورث، ہم جو انبیاء ہوتے ہیں ہم کسی کو اپنا وارث بھی نہیں بناتے اور نہ کسی کا وارث ہم ہوتے ہیں۔ تو پھر بی بی نے قرآن کی آیت پڑھی، وارث سلیمان داؤد، سلمان کا داؤد وارث، فلاں نبی کا فلاں وارث، فلاں نبی کا فلاں وارث، فلاں نبی کا فلاں وارث۔ بغیر باپ کے عیسیٰ حضرت ابراہیم کا وارث بن سکتا ہے، تو کیا میں اپنے باپ کی وارث نہیں بن سکتی؟ کیا میں اپنے باپ کی وارث نہیں ہو سکتی؟ پھر اس نے جھوٹی حدیث پیش کی، پھر بی بی نے قرآن کی آیت پیش کی، پھر اس نے جھوٹی حدیث پیش کی، پھر میری آقا ذاتی نے قرآن کی آیت پیش کی۔ اور مل کر کہتے ہیں ہماری آقا ذاتی وہ حدیثیں پیش کرتا ہے، آپ قرآن پڑھتی ہیں، آپ بھی کوئی حدیث پیش کر دیں تو یقیناً بارگاہ سیدہ سے جواب آئے گا۔ آج سے چند دن پہلے، کچھ روز پہلے میرے بابا محمد اس دنیا سے جانے والے تھے۔ میرے بابا نے فرمایا تھا کہ مجھے کاغذ قلم لا کے دو، میں اپنے بعد تم کو ایسی حدیث لکھ کے دینا چاہتا ہوں کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک لائن نے بڑھ کر کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت انہوں نے قرآن کا سہارا لے کر حدیث کو جھٹلایا تھا۔ آج میں ان کے سامنے قرآن پڑھتی ہوں، یہ حدیث کا جھوٹا سہارا لیتے ہیں۔ میں قیامت کے ابھرتے سورج تک اس دنیا کو بتا دینا چاہتی ہوں ان کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے، ان کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے۔ اور واقعہ ہماری آقا ذاتی نے ایسا کر بتایا، دنیا والوں کو بتایا۔ تو اب میں نے عشرہ محرم الحرام پڑھا، میں ضلع گجرات میں تھا، تو وہاں پہ میں نے موضوع لیا تھا، جو میرا عشرے کا موضوع تھا، غدیر سے کربلا تک، غدیر سے کربلا تک 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری، ان 50 سالوں کا سروے، ان 50 سالوں کا میں نے سروے کیا تھا۔ میں نے کہا تھا کیا وجہ تھی کہ 11 ہجری میں رسول کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان آخر کیا ایسے اسباب بنے کہ 50 سال بعد رسول کے نواسے کو شہید کرنے پہ تل گئے؟ آخر کیا ایسے اسباب؟ اور آج جو دین میں خرافات پھیلی ہیں، آج جو تفرقہ بازی پھیلی ہوئی ہے، آج مسلمان ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر ایک دوسرے کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، یہ انہی 50 سالوں کا نتیجہ تھا۔ اب جب رسول نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے کاغذ قلم لا کے دو، میں اپنے بعد تم کو ایسی حدیث لکھ کے دینا چاہتا ہوں کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اس نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔ تو آج دنیا جس گمراہی کے نتیجے پہ پہنچی ہوئی ہے، سب سے پہلا قدم اس انسان کا تھا جس نے دنیا کو گمراہ کیا۔ اگر حدیث لکھ کے رسول دے جاتے تو یقیناً رسول نے خود فرمایا تھا کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ آج جو اختلاف ہے، آج جو تفرقہ ہے، آج جو لڑائی جھگڑے ہیں، سب سے پہلے وہ تھا۔ اور آگے چلتے ہیں، میں نے آخری محرم پہ جو شب عاشور میں نے نتیجہ دیا تھا، میں نے کہا آیا یزید خود سے تخت پہ بیٹھ گیا؟ آپ سے سوال کرتا ہوں، ابھی حضرت زرداری صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں اپنے بیٹے بلاول کو وزیر اعظم بنانے کی، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ آیا بلاول کیا خود سے کرسی پہ بیٹھ جائے گا؟ نہیں، پہلے سب کو ملائے گا نا اپنے ساتھ میں، سب کو ملائے گا، تمام کابینہ کو راضی کرے گا، مشیروں کو راضی کرے گا، اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرے گا، ایجنسیوں کو راضی کرے گا، تو میرا بیٹا آنا چاہیے۔ تو آیا آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یزید خود سے تخت پہ بیٹھ گیا تھا؟ یہ تو ایک ملک، چھوٹے سے ملک کی حکومت ہے، وہ سلطنت اسلامیت کی،
نہیں، بلکہ اس نے اصحاب و تابعین کو اپنے ساتھ ملایا تھا۔ کس طریقے سے ملایا؟ پہلے پیسے کا لالچ دیا، دولت کا لالچ دیا، تم کو یہ دوں گا، تم کو رہ کی حکومت دے دوں گا، تم کو فلاں علاقے کی حکومت دے دوں گا، میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ لوگ شامل ہو گئے، پھر کسی کو کہا تم اگر نہیں شامل ہوتے میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہارے بچوں کو مار دوں گا، تمہارے پورے خاندان کو ختم کر دوں گا۔ لوگ اس کے ساتھ شامل ہوئے۔ یزید کے ساتھ قاری قرآن بھی تھے، حفاظ بھی تھے، تابعین بھی تھے، صحابہ بھی تھے، اولاد صحابہ بھی تھے۔ یہ وہی لوگ تھے، اصل میں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ یہ پیسے کے لیے آئے تھے، نہ یہ جان کے ڈر سے آئے تھے۔ اصل میں کس لیے آئے تھے؟ کیونکہ یہ وہی لوگ شامل تھے جن کے باپ دادا علی کی تلوار کا لقمہ بن چکے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے باپ دادا علی مشکل کشا کی تلوار کا مزہ چکھ چکے تھے۔ اصل میں یہ علی سے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے آئے تھے، اپنے بدلے لینے کے لیے آئے تھے۔ تو میں کہتا ہوں، میں اکثر پھیلاتا ہوں، چلو ٹھیک ہے جی، اس وقت تو بڑا تھا، پریشر تھا، پیسے کی لالچ تھی، جان کا خوف تھا، لیکن آج تو ایسا کوئی نہیں ہے نا۔ آج تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، دین اسلام آپ کے سامنے پیش ہے۔ میں نے ان 50 سالوں میں کسی فرقے کو ٹچ نہیں کیا، میں نے صرف تاریخ بتائی۔ 11 ہجری سے 61 ہجری کے واقعات، یہ شیعہ سنی تمام کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں آج کے مسلمان کو اب نہ تمہیں لالچ دی جا رہی ہے، نہ تمہیں جان کا خوف ہے، اب تمہیں حق پہ جانے سے کون روکتا ہے؟ اب حق کے رستے پہ چلنے پہ کون روک رہا ہے؟ تو کوشش کریں حق کے رستے پہ چلیں۔ ہم حق کے رستے پہ ہیں اور الحمدللہ خوشی سے کہتے ہیں، بابانگ دور زینتان کے کہتے ہیں کہ ہم نے جو رستہ اختیار کیا ہے حق کا ہے، لیکن دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں اس رستے پہ قائم رکھے، ہمیں اس رستے پہ قائم رکھے۔ آخری جملہ اور ذکر مسائل۔ پہلے ذاکرین العام سے یہ باتیں سنتے تھے، لیکن یقین نہیں ہوتا تھا کہ ادھر سے پکڑی ادھر سے چھوڑ دی، ایسے کرتے ہیں یہ۔ قبلہ محمد حسین انصاریان وہ ان کی بہت بڑے معتبر عالم دین ہیں، بی بی کے حرم کے، 2009 کی بات کر رہا ہوں۔ بی بی کا حرم تھا معصوم کون کا، دعائے عرفہ تھی، دعائے عرفہ پڑھائی جا رہا، انصاریان پڑھانے والے تھے۔ انہوں نے ایک روایت نقل کی، انہوں نے فرمایا صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں کہ جس جگہ ذکر حسین کیا جا رہا ہو، جس جگہ ذکر حسین کیا جا رہا ہو، بندوں کی قید نہیں لگائی، 5 ہوں 10 ہوں 20 ہوں 100 50 100 200 1000 کا ذکر حسین کیا جا رہا ہو، جتنے ہی بندے بیٹھے ہو، اس جگہ پر ہماری جدہ زہرا تشریف لے آتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، اس جگہ پہ ہماری جدہ زہرا تشریف لے آتی ہیں۔ آپ بھی مجلس میں آئے ہیں، میرے بھائی، میرے بزرگان، میرے بچے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں، میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ہم بھی مجلس میں سب مل کر آئے ہیں، ہماری آقازادی بھی اس مجلس میں آئی ہیں۔ ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے؟ بی بی کو راضی کر کے بھیجیں یا ناراض کر کے بھیجیں؟ سوچنا چاہیے نا ہمیں کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، میں نہیں جا رہا، مخدومہ کونین بھی مجلس میں آئی ہیں۔ اب تھوڑے سے سخت الفاظ کہہ رہا ہوں، دائی معذرت کے ساتھ، میرا کیا فریضہ بنتا ہے؟ بی بی کو راضی کر کے بھیجوں یا ناراض کر کے؟ میں مجلس میں آؤں محرمات کو انجام دیتے ہوئے، میں مجلس میں آؤں واجبات کو چھوڑتے ہوئے، میں مجلس میں آؤں دوسرے کی غیبت کر کے، میں مجلس میں آؤں بغیر وضو اور طہارت کے، میں مجلس میں آ کے بیٹھوں پردے کے بغیر، اپنی بہن ماں بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں، آیا بی بی راضی ہو کے جائیں گی یا ناراض ہو کے؟ سوچنا چاہیے نا۔ وقت آپ تک محدود نہیں رہتا، اپنی بات کرتا ہوں۔ عموماً پنجابی میں جملہ استعمال ہوتا ہے، ہاں جی نہیں آندی سر تلنا کر وہ مطلب پاس سے نال سید سجاد آئے بیٹھے ہوں۔ میں کہتا ہوں سننے والے کے پہلو میں سید سجاد آ سکتے ہیں، پڑھنے والے کے پہلو میں سید سجاد نہیں آ سکتے۔ میں اپنی واہ واہ کے لیے، میں اپنی مجالس بڑھانے کے لیے، میں اپنا رتبہ عوام میں بلند کرنے کے لیے جو من گھڑت روایت بیان کر دوں، بی بی راضی ہو کے جائیں گی یا ناراض؟ یقیناً ناراض۔
بس حضرت کوشش کر کے آیا کرو کہ اس دربار سے بھی روک کے لوٹی تھی لیکن دربار حسین سے روک کے نہ جائے، ہم اس پہ راضی ہو کے جائے۔ میں نے مجلس میں جانا ہے، سیدہ کو راضی کرنا ہے، سیدہ مجھ پہ ناراض نہ جائیں، خدا کی قسم ہے مظلومہ اتنی ہے نا میری آقا زادی، کائنات میں میری آقا زادی سے زیادہ مظلوم نہیں ہے۔ محرم گزر گیا، آج 18 محرم ہے، یقیناً 10 محرم حرام تک سبیلیں لگی ہوں گی، ہمارے اہل سنت برادران بھی لگاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا، میں ایک جگہ پہ جا رہا تھا مجلس پڑھنے کے لیے، 7 یا 8 محرم کی بات ہے، تو مسیح برادران کھڑے تھے، انہوں نے پانی کا جام دیا مجھے، گاڑی روک لی، آگے آ گئے، پانی کا جام دیا، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مسیح ہیں، پانی لے لو لیکن پانی لیتے ہوئے ہماری بات پوری کرو۔ کیا کروں؟ کہا پہلے کہہ دو حسین کے قاتلوں پہ لعنت، حسین کے قاتلوں پہ لعنت۔ میں کہتا ہوں مولا بے شک آپ کربلا میں مظلوم مارے گئے، آج غیر مسلم بھی آپ کے قاتلوں پہ لعنت تو بھیج رہے ہو۔ میری آقا زادی تو کتنی مظلوم ہے، ہم تیرے قاتلوں کا نام بھی نہیں اٹھا سکتے، ہم تیرے قاتلوں کا نام بھی نہیں اٹھا سکتے۔ آزادارو قوم کے عالم دین ہیں آیت اللہ محمد حسین مومنی، وہ ایام فاطمیہ میں بی بی کے حرم میں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے ایک دن مجلس پڑھتے ہوئے کہا، مصائب جب شروع ہوا تو کہنے لگے خطباء جو بیٹھے ہیں پڑھنے والے، ان سے میں یہ بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جو بھی کسی امام کا مصائب پڑھو بے شک بیٹھ کے پڑھ لیا کرو، لیکن جب زہرا کا مصائب پڑھو تو بیٹھا نہ رہا کرو۔ جس کے لیے رسول کھڑا ہو جاتا تھا اس کے مصائب بیٹھ کے پڑھے جاتے، جس کے لیے کائنات کی رحمت کھڑی ہو جاتی تھی اس کے لیے عزاداران حسینی بڑے سخت جملے۔ عزاداروں میں وہ مصائب پڑھوں گا جو عموماً کم پڑھے جاتے ہیں پاکستان میں۔ عزاداروں انہی آقا محمد حسین مومنی کے جملے ہیں، وہ فرما رہے تھے اگر کسی کو چہرے پہ مارنا ہونا تو 3 طریقوں سے مارا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا چہرے پہ مارا، اسے بھی مارنا کہتے ہیں۔ ایک دفعہ دونوں ہاتھ اٹھائے چہرے پہ مارے، اسے بھی مارنا کہتے ہیں۔ ایک دفعہ ہاتھوں کی انگلیوں کو بند کیا کسی کے منہ پہ مارا، اسے بھی مارنا کہتے ہیں۔ آقا نے جیسے جملے پڑھے تھے ویسے ہی پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے رو کر کہا تھا مجھے امام زمانہ کی قسم ہے ان 3 طریقوں سے ہماری جدہ کو مارا گیا، ان 3 طریقوں سے ہماری جدہ پہ ظلم ہوتے رہے۔ رو کر کہتی تھی حیا کر میں محمد کی بیٹی، اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ صحابہ میں حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ دادارو واقعاً بڑی مظلوم ہے دادارو، میری عادت نہیں ہے مومنین پہ زیادہ دباؤ ڈالنا، ان کو زیادہ رلانا، پر جتنا گریہ کر لو۔ ہاں داداران حسینی بچوں پہ سامنے اگر ماں باپ پہ ظلم کیا جائے نا تو بچے بے شک صلح ہو جائے، راضی ہو جائیں، لیکن بچے ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے بابا کو مارا تھا، فلاں نے ہماری ماں کو مارا تھا۔ حضرت حسینی روایت کے جملے ہیں، امام حسن مجتبی ہمیشہ بھی جب گھر آتے تھے نا، ایک گھر کی نزدیک کی گلی تھی ایک دور کی گلی تھی، مولا نزدیک کا رستہ چھوڑ کے دور کا رستہ اختیار کرتے تھے۔ ایک دن جناب سلمان ساتھ تھے، جناب سلمان نے دیکھا مولا نے نزدیک کا رستہ چھوڑ کے دور کا رستہ اختیار کیا، پوچھا آخر مولا وجہ کیا ہے؟ نزدیک کی گلی چھوڑ دی ہے، دور کی رستہ اختیار کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ رو کر کہا چچا سلمان میں جب بھی اس گلی سے گزرتا ہوں مجھے اپنی اماں زہرا کے دکھ یاد آتے ہیں، جب بھی اس گلی سے گزرتا ہوں مجھے اپنی اماں زہرا کے دکھ یاد آتے ہیں۔ مولا کیسے دکھ تھے؟ رو کر فرمایا چچا سلمان نانا کی وفات کے بعد ایک دن میں نانا کی مزار پہ جانے کے لیے اپنی اماں کے ساتھ اسی گلی سے گزر رہا تھا، ایک شخص ہمارے سامنے آیا، اس نے آ کر کہا زہرا فدق ہم کو دے دے، میری اماں خاموش رہی، پھر اس نے کہا زہرا فدق ہم کو دے دے، میری اماں خاموش رہی۔ مولا فرماتے ہیں تیسری دفعہ اس نے زبان نہیں اپنے ہاتھ کا استعمال کیا، ایسا تماچا مارا جو زمین پہ گر گئی، جو شعائیں ٹوٹ گئے، رو کر کہتی تھی حسن بیٹا میری زندگی میں بابا علی کو نہ بتانا، اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ
کسی کو تماچا مارتا ہے تو کتنا لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ رخسار ہو جائے گا نا۔ اللہ میرے جملے نہیں ہے، صادق علیہ محمد فرماتے ہیں سلیم نے ایسا تماچا مارا تھا جو میری اماں کی آنکھوں سے خون جاری ہوا تھا، آنکھوں سے خون جاری ہوا، ہر روز کر کے دیوار محمد بابا آج ایک بیٹی کو اجر رسالت ملے، اجر کو اللہ اجر کو ملے سیدہ اسلام حسین کی کوئی غم نہ دیکھو، بابا دیکھ بیٹی کو اجر رسالت مل رہا ہے۔ عزیزانو ہمارے سندھ کے ایک ذاکر گزرے ہیں مرحوم عبدالحمید چانڈیو، وہ جب بھی مسائل پڑھا کرتے تھے نا جناب زہرا کے، ایک کاغذ اٹھاتے تھے، اس کے چاند ٹکڑے کرنے کے بعد ممبر سے نیچے پھینک دیتے، پھر خود نیچے ممبر پہ جاتے تھے، ان ٹکڑوں کو اکٹھا کرتے ممبر پہ لے کے آ کے رکھتے، لوگوں سے سوال کرتے میں نے یہ جو عمل کیا ہے کتنی دیر لگی ہے؟ کوئی کہتا ہے 1 منٹ 2 منٹ، رو کر کہتے ہیں جنہیں تمہیں 2 منٹ کہتے ہو ان منٹوں میں حسنین کی اماں کے بال سفید ہو گئے، حسنین کی اماں ٹکڑے اکٹھے کرتے کرتے ضعیف ہو گئی۔ اللہ اجرکم میرے سیدہ حسنین کی اماں آدھا درانی حسینی، بڑے سخت مسائل ہیں عزاداروں۔ عزادار جملہ سننا، حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ میں مدینہ کی گلی سے گزر رہا تھا، ایک شخص ہمارے سامنے آیا، اس نے آ کر کہا ابو ذر تو نے ہماری بیعت کیوں نہیں کی؟ ابو ذر خاموش رہے، پھر اس نے کہا ابو ذر ہم نے بیعت کے لیے بلایا تھا، بیعت کیوں نہیں کی؟ ابو ذر خاموش رہے، تیسری بار اس لعین نے ابو ذر کو تماچا مارا، عزادارو تماچا ایسا زوردار لگا ابو ذر زمین پہ گر گئے، جب گرے ہیں ابو ذر نے رونا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا، یہ کہتا ہے ابو ذر تو مرد ہے، میں نے تجھے ایک تماچا مارا ہے، روتا کس لیے ہے؟ تو جنگوں میں جاتا ہے۔ ابو ذر نے رو کر کہا تو نے مجھے ایک تماچا مارا ہے، میں برداشت نہیں کر سکا، میں زمین پہ گر گیا، میں اپنے تماچے کو نہیں روتا، میں اس تماچے کو روتا ہوں جو تو نے حسنین کی اماں کو مارا تھا۔ آئے حسنین کی اماں نے کیسے برداشت کیا؟ حسنین کی اماں نے کیسا برداشت کیا؟ ہاں بس 2 روایتیں اور آخری 2 روایتیں آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت بی بی زینب کا سن مبارک کتنا تھا؟ روایت بتاتی ہے 4 یا 5 سال، فقط 4 یا 5 سال۔ جس وقت بی بی دربار سے واپس گھر آئی ہے نا، بی بی زینب اماں کی خدمت میں پیش ہوئی، رو کر کہتی اماں ہمارے گھر میں مسلمان آئے تھے، ہمارا دروازہ جلایا گیا، آپ کا پہلو بھی زخمی ہوا، اماں بابا علی کے گلے میں رسی بھی ڈالی گئی، اماں آپ اس قیامت کی گھڑی میں مجھ سے نہ پوچھا زینب تیرے پہ کیا گزری؟ بی بی نے رو کر کہا زینب بیٹا بتا تجھ پہ کیا قیامت ٹوٹی تھی؟ رو کر کہا اماں میرا قد چھوٹا تھا، مسلمانوں کے قد بڑے تھے، اماں میں دوڑی جا رہی تھی، مجھے ٹھوکر لگی، میں زمین پہ گر گئی، مسلمان میرے اوپر سے گزرتے رہے، میں رو کر کہتی رہی حیا کرو میں محمد کی نواسی ہوں، حیا کرو یہ نبی کے سلطان کا گھر، اجر کو میرا سیدہ مسجد دارو۔ آخری روایت قبلہ بیٹھے ہیں، آپ ترجمہ سے پوچھ لیجیے، زدارو عربی کے 2 لفظ ہیں، ایک ہے زاربا، ایک ہے رافسا۔ رافسا اور زاربا کا کیا مطلب ہے؟ زاربا کا بھی مطلب ہے مارنا، رافسا کا بھی مطلب ہے مارنا، لیکن فرق کیا ہے؟ زاربا کا مطلب ہے بس یہ تماچا میں نے مار دیا، لیکن رافسا کا کیا مطلب ہے؟ رافسا کا مطلب ہے یہ شیشے کا گلاس ہے، اس کو میں زمین پہ پھینک دوں یہ ٹوٹ جائے گا، اب میں اپنے جوتوں کے ساتھ اس کے کانچ پہ کھڑے ہو کے اس کو مسل کے اس کو کرچی کر دوں، اس کو کہتے ہیں رافسا، چور کر دینا، اسے کہتے ہیں رافسا۔ امام صادق سے پوچھا گیا مولا کیا حضرت محسن کی شہادت اس میز سے ہوئی تھی جو دروازے میں پیوست تھی؟ مولا نے فرمایا بالکل نہیں۔ مولا پھر کیسے ہوئی؟ مولا نے فرمایا دروازہ جل رہا تھا اور پیچھے ہماری اماں تھی، ان لعینوں نے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ میری اماں کے اوپر آیا، اب فقط دروازہ اوپر نہ آیا، یہ لعین اوپر سے گزرتے رہے، جب دروازے کو ہٹایا گیا، میں نام نہیں لینا چاہتا، مولا فرماتے 3 شخص آگے بڑھے،
اللهم بارك فاطمة وأبيها وبالها وبنيها رسول المصطفى. علماء لکھتے ہیں تیر کا باہر آنا تھا، میرے امام نے 3 مرتبہ کہا یا امی زہرا، یا امی زہرا، یا میری اماں زہرا. علماء فرماتے اس مشکل وقت میں میرے امام نے اپنی مما کو کیوں یاد کیا؟ لعین نے جو تیر مارا تھا وہ آگے کی طرف سے مولا کی پسلیوں میں پھنس گیا تھا، آگے سے نہ نکلا. جب پیچھے سے ہاتھ ڈالا تیر تو باہر آیا، مولا کی پسلیاں ٹوٹی. میرے امام کو اپنی پسلیاں بھول گئی، اپنی اماں زہرا کی پسلیاں یاد آئی. ہائے اماں وہ جلتا دروازہ، ہائے اماں تیری مظلومیت پہ میرے مالک خالق شکستہ پہلو جناب سیدہ زہرا کا واسطہ. مومنین میں سے، حاضرین میں سے، مومنات میں سے اگر کوئی بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. ان کے لاحقین میں سے اگر کوئی بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرے مالک و خالق اس امام بارگاہ کو تا دیر ظہور امام زمانہ قائم و دائم فرما. امام زمانہ کے ہم سب کو امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار فرما. اور کوشش کیا کریں جو بھی خطیب ہے ان سے کہا کریں ہم اپنے امام کو آخر میں رکھ دیتے ہیں دعاؤں میں، ساری دعائیں مانگ لیتے ہیں. میری عادت ہے سب سے پہلے اپنے امام کے ظہور کی دعا مانگتا ہوں، کیونکہ امام کا ظہور ہو گیا تو ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی. مالک مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اپنے آقا اپنے مولا کے قدموں میں جامع شہادت نوش کرنے کی سعادت نصیب فرما. پروردگار حاضرین جو حاجات لے کر آئے ہیں سب کی دعائیں قبول فرما. میرے مالک و خالق پروردگار ان ایام کی عزت و عظمت کا صدقہ ہم سب کو آپس میں پیار محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اندر یہ جو تفرقہ بازی پھیل چکی، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ہر کسی کو پروردگار اکٹھے ہو کر ہر ماتمی کو نمازی اور ہر نمازی کو ماتمی بننے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو حقیقی معنوں میں عزادار سید الشہداء بننے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک و خالق اس پاک مقدس مقام کی عزت و عظمت کا صدقہ ہمارے دلوں میں جو حوائج ہیں اس کو قبول فرما. میرے مالک خالق وطن عزیز کی خود حفاظت فرما. ہم سب کو عادل حکمران عطا فرما. ہر غریب کی عزت کو محفوظ فرما. ہم سب کو پروردگار دین مبین پر سچے معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. مراجع وزام علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. پروردگار ملت اسلامیہ کو اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہم بحق فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستضعفین. خصوصی دعا بانیان مجالس جنہوں نے اس خمسے کا انعقاد کیا اور آگے یہ خمسے چلتے رہیں گے، جنہوں نے جس طریقے سے اس خمسے میں حصہ ڈالا سب کی حاجات پوری فرما. ان کے معاملین کو تا دیر تا قیامت آباد و شاد فرما اور ان سب کو امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق نبی اہل بیت الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وعجل فرجہ.